الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. یہ چند احادیث دنیا سے بے رغبتی اور بے توجہی اور آخرت کی طرف زیادہ رغبت اور توجہ کے ابواب میں سے ہیں. اسی کو رقاق، کتاب الرقاق کے نام سے احادیث کی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے. دل نرمانے والی باتیں. ظاہر ہے کہ انسانوں کی کئی اقسام ہے، ذہانت اور استعداد کے حوالے سے. کچھ لوگ جو زیادہ ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دلائل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دلائل سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا. وہ ایسی نرمانے اور گرمانے والی، دلوں کو نرمانے اور گرمانے والی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ کرائی جاتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں، اور انسانوں میں یہ مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے انداز سمجھنے اور سمجھانے کے انداز مختلف ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انتہائی گہری باتیں فرمائی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ مجھے ایسی باتیں دی گئی ہیں جو بظاہر تو ان کے الفاظ بہت تھوڑے ہیں لیکن ان میں معنی بہت زیادہ ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کے معانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. آج بھی ایسی احادیث موجود ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں کہ جن کی مزید تشریحات کی ضرورت ہے. ابھی تک اس کی جو تشریحات ہو چکی ہیں اس سے زیادہ مزید تشریحات کی اس کی ضرورت ہے، اور اس میں نئے نئے معنی نکل آتے ہیں، نئے نئے معنی نکل آتے ہیں. لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ذہن کا لحاظ کیے ہوئے ایسی باتیں بھی فرمائی ہے جو عام واعظ اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن پھر اعجازی شان دیکھیے احادیث کی کہ انسانوں میں جو واعظ اور نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل ایک طرف لڑک جاتے ہیں، ایک طرف جھک جاتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہوں تو بالکل دنیا کو اس انداز سے پیش کریں گے کہ سرے سے یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں، یا سرے سے اس کے حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز تمام چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کرنی چاہیے.
اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہوئی، اور اتنی بڑی خرابیاں پیدا ہوئی کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر جو پہلے سے جو نظریات اس ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور پرانے زمانے سے ہزاروں سالوں سے ان نظریات پر یہاں بحثیں چل رہی ہیں، دنیا اور آخرت کے مقابلے، روح اور جسم کے مقابلے، دین اور دنیا کے مقابلے، تو اس طرح کی نظریات کو پھر وہ لوگ فائدے پہنچاتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہوتی ہے جو وہ اسلام کے رنگ میں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں روح اور جسم کا آپس میں مقابلہ ہے، اگر آپ روح کے تقاضے پورے کریں گے تو جسم کے تقاضے ظاہر ہے کہ وہ ادھورے رہ جائیں گے یا نامکمل رہ جائیں گے، اگر آپ جسم کے تقاضے پوریں گے تو روح ہی ختم ہو جائے، اور پھر وہ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اب آپ روح کے تقاضے پورے کر لیں اور جسم ٹھیک ہے اس کو۔ اسی سے پھر نفس کشی کی اصطلاح پیدا ہوئی۔ نفس کشی یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بالکل ختم کرنا، بالکل مارنا، اور اس کو اس طرح سے اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ کوئی جائز مطالبہ کر سکے۔ اور یہ نفس کشی کی اصطلاح میں، اور پھر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اتقیاء اور بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک آج تک لکھا جا رہا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور بالکل وہ پانی، وہ دودھ نہیں پیتا تھا، وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، وہ آرام نہیں کرتا تھا۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ لوگ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوڑ کر کسی اور زندگی میں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اسوہ حسنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اسوہ حسنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھنے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ میں یہ فلان چیز اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف ہر درجہ توجہ دلا کر بھی اس دنیا کے تقاضوں کو نہیں بھلایا۔ قرآن میں ہے کہ فرعون کو بھی بتایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ تم وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ، اور دوسری طرف اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، اگر یہ دنیا کی نعمتیں واقعی آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ بالکل گناہ ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم آخر اس کو، قارون کو کیوں اس طرح کی نصیحتیں کرتی ہیں کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا؟ اب وہ تو احسان کے طور پر، اور قرآن میں مال کو اللہ تعالیٰ نے فضل کے نام سے یاد کیا ہے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگرچہ فضل کے مفہوم میں بھی ایک معنی ہے، فضل کا معنی ہے اضافی چیز، ایک اضافی چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے وہ مقام جس کو آپ قوام کہتے ہیں، اگرچہ دوسری طرف اس کو قوام بھی کہا گیا ہے، یعنی کسی حد تک وہ قوام ہے، لیکن جس طرح لوگوں کے ذہن میں اس کے اضافے کے تصورات ہیں، اس اضافے کی حد تک یہ قوام نہیں ہے، کسی حد تک ہے وہ قوام، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں جو تصور ہے کہ اتنے ہوں، فلان چیز اتنی تعداد میں ہو تب، اور یہ معیار ہو اور یہ معیارات ہوں، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حد درجہ اعتدال ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں ترجیح آخرت کی ہونی چاہیے، ترجیح آخرت کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ آخرت میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہی وہ احادیث ہے جس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کا جب مقابلہ ہو تو ہم آخرت کو ترجیح دیں۔ مقابلہ کا مفہوم کیا ہے کہ دنیا کو آخرت کی نظر سے دیکھیں، آخرت کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں، دنیا کے لیے معیار آخرت بنا دیں، اگر آخرت کے معیار پر دنیا کی کوئی چیز پوری اترتی ہے اسے حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور آخرت کے معیار پر دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو اسے ٹھکرائے۔ یہ نہ ہو کہ آخرت کو دنیا کے معیار پر دیکھا جائے کہ جو چیز دنیا میں مضر نہ ہو ٹھیک ہے، آخرت کے لیے پھر دوڑ کی جائے، لیکن اگر دنیا کا کوئی
نقصان ہو تو پھر آخرت کو کہا جائے کہ چلو تو ادھار ہے اور میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھار اور نقد میں فرق ہے، تو دنیا تو نقد ہے، اس طرح منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو چیز نقد ہوتی ہے وہ ادھار سے بہتر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، تو کیا دنیا آخرت سے بہتر ہے؟ اس منطقی استدلال کا جواب کیا ہوگا؟ جی انشاءاللہ درس کے آخر میں آپ کے لیے موضوع بحث ہے کہ آپ اس پہ سوچیں، لیکن پہلے ان حدیث کو سنیں اور سوچتے بھی ساتھ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو قسم کی نعمتیں ہیں جس میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے، تاوان اٹھانے والے ہیں، یعنی اس کی صحیح قدر نہیں کرتے، اس کا صحیح اندازہ نہیں لگاتے، اس کے بارے میں درست فیصلہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نعمت کا ملنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، لیکن نعمت کی بقا اور اس سے درست کام لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، لیکن اس میں انسان کا یہ کمال شامل ہوتا ہے کہ وہ اس کی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ایک شخص جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے، تو نعمت کی بقا میں خود انسان کی طرف سے اس نعمت کی قدردانی شامل ہے۔ اگر اس کی قدردانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن آپ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو نظر خراب کرنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ نے دانت دیے ہیں لیکن آپ ایسی چیزیں منہ میں رکھتے ہیں جو دانتوں کو برباد کرنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کی صلاحیت دی ہے، فہم کی صلاحیت دی ہے، حتیٰ کہ چلنے پھرنے کی قوت دی ہے، آپ پڑے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چیز تو ضائع ہو جائے۔ جس چیز سے آپ کام نہیں لیں گے اور وہ کام نہیں لیں گے جو کام اس سے لینے کے لیے وہ چیز آپ کو دی، تو ظاہر ہے وہ چیز وہ نعمت آپ سے لی جائے گی، وہ نعمت آپ سے لی جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی اجتماعیتوں کو بھی کچھ چیزیں دی ہیں، اجتماعیتوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ملک دیا تھا اور جس مقصد کے لیے دیا تھا، جس نسب العین کے حصول کے لیے دیا تھا، اس میں ہم ناکام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدھا ملک ہم سے پھر واپس لے لیا۔ اسی طرح باقی دنیا کے اوپر نظر ڈالیں تو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی نعمت کی بقا کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ چیزیں آپ اس سے کام لیں اور درست طریقے سے کام لیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اس کے بارے میں لوگ خسارے میں پڑے ہوئے، صحت کا خیال نہیں رکھتے، جب صحت برباد ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا یار وہ تو میں نے ایسا کیا، میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے یہ خیال نہیں رکھا۔ مجھے پتہ ہے الاخوان المسلمون کے ہاں صحت کا خیال رکھنے کی اس طرح باز پرس ہوتی ہے جس طرح نمازوں کی باز پرس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی زمانے میں نمازوں کے بارے میں اور نماز باجماعت کے بارے میں کسی طریقے سے باز پرس ہوا کرتی تھی، وہ باتیں بھی ہوا میں اڑ گئی، لیکن ان کے ہاں ابھی تک یہ نظام درست چل رہا ہے کہ وہ کسی اپنے فرد اور اپنے کارکن سے یہ بات نہیں پوچھی ہے کہ اس کی صحت کیوں گر رہی ہے، اس نے اپنی صحت کا کیوں خیال نہیں رکھا، جو چیز اس کے لیے صحت کے لیے مضر تھی اس نے کیوں استعمال کیا۔ تو اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور جب یہ صحت یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ ظاہر ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو صحت کے وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں آپ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، قوی اور طاقتور مومن، قوت والا مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اب ایمان کی قوت بھی مراد ہے، یہاں دونوں قسم کی قوتیں مراد ہے۔ وہ مومن جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو وہ اس مومن سے بہتر ہے جس کا ایمان تو ہو لیکن کمزور ایمان ہو، اگرچہ دونوں میں خیر ہے، لیکن وہ مومن جو جسمانی طور پر طاقتور ہو وہ بھی اس مومن سے بہتر ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہو۔ وفی کل خیر، لیکن جو مومن کمزور ہے تو شاید کسی دوسری وجہ سے کمزور ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ اس نے خواہ اپنی صحت خراب اور برباد کی ہو۔ تو اسی کے لیے فرمایا کہ وفی کل خیر، اس میں بھی خیر ہے، تمہارے ایمان میں بھی خیر ہے۔
لیکن یہ ہے کہ طاقتور مومن اس لیے بہتر ہے کہ وہ خود اپنا بوجھ بھی اٹھا لے گا اور دوسرے کا بوجھ بھی اٹھا لے گا، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا، اور جو کمزور ہوگا وہ ظاہر ہے کسی اور پر بوجھ بنے گا۔ والفراغ، اور جس کے پاس وقت ہو، جس کے پاس وقت ہو، فراغ، آدمی کے اشغال اور اس کی ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہیں، اس کے کام زیادہ نہیں ہے، فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اس کے پاس وقت ہے، تو وہ وقت کی قدر نہیں کرتا، بس وہ وقت ویسے پڑے رہنے میں گزار دیتا ہے، یا ادھر ادھر کے کہتے ہیں ہمارے ہاں رمضان میں وقت کیسے گزارا جاتا ہے، وقت گزاری کرتے ہیں، وقت گزاری باقاعدہ ہے، اس کو سمجھے ایک شغل ہے، شغل کا نہ ہونا بھی ایک شغل ہے۔ ہماری پشتو میں ایک مثال ہے، جس کا کام نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے، جس کا کام نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ مصروف، کیوں مصروف ہوتا ہے؟ بس وہ فضول چیزوں میں مصروف ہوتا ہے، فضول چیزوں میں مصروف ہوتا ہے۔ تو الصحت والفراغ، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اب یہ توجہ ہے، یہ بھی تزہید ہے، یہ بھی دنیا سے بے رغبتی کے دیکھو نا، یہ دنیا جا رہی ہے، وقت جا رہا ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور تم ایسی چیزوں کی قدر نہیں کرتے ہو جو وقت گزرنے کے ساتھ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، یہ چیزیں تو وقت گزرنے کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے، اس وقت تم چاہتے تھے کہ یہ کام کر لو لیکن نہیں کر سکتے، پھر ایک وقت ایسا آیا جو تم کر سکتے تھے، پھر ایک وقت ایسا پھر آئے گا کہ تم نہیں کر سکو گے، اور پھر کہو گے کہ وہ ایک وقت تھا جو گزر گیا، میں اس وقت کر سکتا تھا لیکن اب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، فیعمل بہن، خود اس پر عمل کرے، اور یعلم من یعمل بہن، یا ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر عمل کرے، یعنی خود عمل کرنا اور عملی تعلیم دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ پہلے بتا دی۔ اصل تعلیم وہ ہے جو عمل سے دی جاتی ہے، اور یعلم من یعمل بہن، یا اگر وہ عمل نہیں کر سکتا تو کم تو بتا سکتا ہے کسی دوسرے کو، لیکن اصل تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے انداز سے جو تعلیم تھی، خود جو تعلیم وہ دیا کرتے تھے، وہ تعلیم و عملی تعلیم تھی، یعمل بہن، اصل تو عمل ہے اور عملی ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تعلیم ہے، لیکن اگر عمل خود کسی وجہ سے آدمی نہ کر سکے تو یہ تو ایک دوسرا فریضہ ہے کہ وہ دوسرے کو سمجھائے بھی۔ یہ جو قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے سورہ الصف میں کہ لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں بڑے غصے کی بات ہے اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کام کرتے ہو، وہ باتیں بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم عمل نہیں کرتے تو تم بولتے کیوں ہو، مطلب یہ ہے کہ جب بولتے ہو تو عمل کیوں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب تبلیغ اور بیان اگر وہ عمل کے خلاف ہے، اس پر ٹوکنا اس لحاظ سے ہے کہ اس میں عمل کی کمزوری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عمل کمزور ہے تو بات بھی نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اگر بات کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بھی کر لو، اور قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، مطلب عمل پر ابھارنا ہے، مطلب دعوت سے روکنا نہیں، مطلب عمل پر ابھارنا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، وقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا یا رسول اللہ، میں ہی۔ اب دیکھیں یہ ایک ضروری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت قلیل مدت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن چونکہ ان کو علم کا شوق تھا اور بعد میں یہ چیز ان کے لیے عجیب سی بن گئی کہ لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے کہ جو بھی معاملہ آتا ہے ابو ہریرہ اس کے بارے میں حدیث پیش کرتا ہے، اور آج بھی لوگ اسی طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ یہ حدیث ایسی عجیب چیزیں ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں رہا وہ تو ہزاروں حدیث نقل کرے، اور جو کئی سال تک 22-23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اس سے سینکڑوں حدیث بھی منقول نہ ہو، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صحابیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ حدیث منقول، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے،
مختلف قسم کی طبیعتوں کے، مختلف قسم کے مزاجوں کے اور مختلف قسم کی صلاحیتوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا تھا کہ وہ ہر شخص کی صلاحیت سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا جانتے تھے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجازی شان ہے کہ ایک ہی درس میں پڑھنے والے لوگ مختلف میدانوں میں جا کر ایک دوسرے کے بالکل مختلف میدانوں میں بڑے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، حالانکہ ایک ہی درس میں اور ایک ہی کتاب اور ایک ہی معلم کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی شخص کی شخصیت کو فنا کرنے کے لیے کوئی نہیں، یعنی کسی شخص کو اس بات پہ آمادہ نہیں، کچھ ایسا انداز اختیار نہیں کیا کہ آدمی کی انفرادیت ہی ختم ہو جائے اور سب ہی ایک رنگ میں رنگ جائیں، سب ہی طالب علم بن جائے، سب ہی معلم اور مدرس بن جائے، سب ہی غازی اور لیڈر بن جائے، سب ہی سربراہ بن جائے، سب ہی فاتحین بن جائیں۔ اس لیے کہ دنیا میں اور اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کی اس دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے گوناگون صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی گوناگون صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان میں مرد میدان بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، مرد گفتار اور مرد کردار، سارے کرداروں کے حامل ہونے کی شخصیت یہ تو بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ سارے کرداروں کے حامل۔ اکثر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی ایک کردار میں زیادہ طاق ہوتے ہیں۔ تو ایک معلم اور ایک امیر اور ایک ذمہ دار جو گروپ لیڈر ہو، اس گروپ لیڈر کی ذمہ داری ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک ایک کی انفرادیت کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھ کر اس سے وہ کام لے جو اس بنیادی مجموعی مقصد کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ نہیں آپ نے، ہر شخص کی اپنی عادات ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات میں بہت فرق تھا۔ ایک انتہائی درجہ کا نرم مزاج اور دوسرا انتہائی درجہ کا سخت مزاج۔ کئی باتوں پہ ایک دوسرے کے، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک دوسرے کے خلاف۔ مشہور بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں بیٹھے تھے، حضرت ابو صدیق بھی اور حضرت عمر فاروق بھی۔ تو ایک علاقے میں کسی امیر کا انتخاب کرنے کی بات، تو حضرت ابو صدیق نے ایک شخص کا نام لیا کہ امر الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس کو امیر بنایا جائے، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، امر القعقاع، قعقاع کو امیر بنایا جائے۔ یہ بالکل نئے مسلمان تھے، ابھی نئے، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ اب ابو صدیق رضی اللہ عنہ غصے ہوئے کہ دیکھو آپ، میں نے نام لیا تو آپ کو میرے نام سے اتفاق کرنا چاہیے تھا۔ ما اردت الا خلافی، تم نے خواہ میرے مخالفت میں رائے دی۔ اور ان دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئی، اور پھر یہاں تک کہ دونوں کو اپنے اس بات پر پچھتانا پڑا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو آیت ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کبھی ہم اس کے مرتکب نہ ہوئے ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب توجہ ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ بہت آہستہ بولتے تھے۔ لیکن ان دونوں کی شخصیت کو، اب غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ پوچھتے ہیں تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو معاف کیا جائے، بس لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، اپنا ہی خون ہے، اور معاف کرنے میں بہتری ہے، اور فدیہ ہم ان سے لیں گے تو ہم غریبوں کے کام آئے گی باتیں اسلامی حکومت کا خزانے میں بھی۔ اور اسلامی حکومت کے خزانے کا مطلب کیا ہے؟ تو بس غریبوں کی ضروریات پوری کرنا ہے، مہاجرین کی ضروریات پوری کرنا ہے۔ اب ابو صدیق نے یہ مشورہ دیا، اب عمر فاروق نے فرمایا نہیں، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، ان لوگوں نے آپ کو مکہ معظمہ میں اپنے گھر میں نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگیں کی، ان لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ پر اعتراضات کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اور ایک ایک کی گردن اڑا دی جائے، اور ایک ایک کو اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے کہ وہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے۔ تو یہ ایک دوسرے کی خوب مزاجوں، حتیٰ کہ اسلام کی خدمت کے حوالے سے بھی ایک نے بھی اسلام کی خدمت کرنا چاہا۔ دیکھیں نا ابو صدیق نے جو رائے دی وہ اس لیے وہ رائے دی کہ اس کے جیب میں نعوذ باللہ کوئی پیسے آ جائے، اس نے اس لیے تو رائے نہیں دی تھی۔ اس کے ذہن میں اسلام کی خدمت کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں سب سے بہتر طریقہ اسلام کی خدمت کا یہ تھا
تو اسلام کی خدمت ہی کے حوالے سے ان دونوں کے افکار میں اور دونوں کے طریقہ کار میں بڑا فرق تھا. یہ میں نے مثال پیش کی. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے. کہتے ہیں مجھے نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ مجھے کسی چیز کی پرواہ، بس مجھے تو ایک پیٹ کی بات تھی اور اس کی بھی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. کوئی چیز مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہ مل جاتی تو میں اس کے لیے کوئی زیادہ وہ کسی کے سامنے بات بھی نہیں کرتا تھا، اور بس اسی طلب علم میں لگا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کے مطابق اس کا کام دے دیا. جس سے جو کچھ لینا تھا اس کو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا دی. اسے پالش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. وہ صلاحیتیں ان کی پروان چڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کی انفرادی شخصیت کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھا. یہ بات میں دوسری تیسری دفعہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں گروپ لیڈروں میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک شخص کی اہلیت کو دیکھے کہ یہ شخص کس کام کے لیے موجود ہے. بس وہ لگے بندے سارے کو ایک ہی رسی میں باندھ کر ایک ہی جگہ پہ چلا کے، نہیں جب میں کہتا ہوں اٹھو تو اٹھو، میں کہتا ہوں بیٹھو تو بیٹھو، اور اسی مرضی اسی کے مطابق اسی فریم میں ہی آپ نے کام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان حدیث کی خدمت کے لیے چن لیا تھا. فرماتے ہیں کوئی اور آگے آئے یا نہ آئے میں تو ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. باقی کسی شخص کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اکیلے ہوں. فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ. ابو ہریرہ نے فرمایا میں ہی وہ شخص ہوں جو خود بھی عمل کرے گا، دوسروں کو بتایا. اور حضرت ابو ہریرہ نے عمل بھی کیا اور ہمیں بتایا بھی، اور ہمیں اسی لیے پتہ چلا کہ ابو ہریرہ نے تعلیم دی لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو. فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، تو 5 چیزیں گنی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور تربیت. جس طرح بچوں کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہاں ہاتھ پکڑا کے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، ہاں ایک بات یہ ہو گئی، پھر دوسری بات یہ ہو گئی، پھر تیسری بات یہ ہو گئی، چوتھی بات یہ ہو گئی، 5ویں بات یہ ہو گئی. اب وہ باتیں اسی طرح ترتیب کے ساتھ یاد ہو جاتی ہیں. ایک ترتیب ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایک شخص کو تربیت تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے طریقے کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے شخص ہیں جو وہ بھی خود بھی کوئی بڑے مکتبوں میں اور بڑے لائبریریوں میں گھومنے پھرنے والے اور بڑے کتابیں چھانٹنے والے تو وہ بھی نہیں ہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردی میں آ کر یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر ایک ایک انگلی دبا دبا کے ایک ایک بات سمجھاتے ہیں. انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن اعبد الناس. محارم سے بچو. محارم سے مراد صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو کھانے پینے میں حرام ہیں. محارم سے مراد وہ چیزیں ہیں جو جن کا ارتکاب، جن کا دماغ میں اتارنا، وہ افکار اور وہ نظریات اور وہ عقائد جو دماغ میں اتارنا حرام ہے، جن پر عقیدہ رکھنا حرام ہے، وہ باتیں جن کی زبان سے ادا کرنا حرام ہے، وہ چیزیں جہاں دیکھنا حرام ہے، وہ باتیں جن کا سننا حرام ہے، اور وہ چیزیں جس پر عمل کرنا حرام ہے، وہ تعلقات جس کا رکھنا ناجائز ہے. تو محارم سے مراد ہر حرام چیز. تکن اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بنو. ہمارے ہاں لوگ عبادت گزار کس کو کہتے ہیں؟ عبادت گزار. عبادت گزار ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے کام میں کام نہیں رکھتا. محارم سے اجتناب، حرام چیزوں سے اجتناب کو ہمارے ہاں عبادت گزاری نہیں کہتے. عبادت گزاری کا ایک خاص رنگ ڈھنگ ہے. وہ رنگ ڈھنگ جس کے اوپر چڑھا ہوا ہو، چاہے جھوٹ انداز سے چڑھا ہوا ہو، لیکن وہ رنگ ڈھنگ چڑھنا چاہیے. ایک خاص قسم کی وردی ہونی چاہیے، ایک خاص قسم کا اٹھنے بیٹھنے کا لباس کا انداز ہونا چاہیے، حتیٰ کہ باتیں کرنے کا، حتیٰ کہ چلنے پھرنے کا ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، کھان چھان ہونی چاہیے. حالانکہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اور اللہ نے تقسیم میں جو کچھ تمہارے لیے لکھا ہے
اس پر دل سے راضی ہو جا، تو سب سے غنی بن جائے گا۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ غنی کا مطلب اگر یہ ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، تو جس کے پاس زیادہ ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس کم ہے۔ جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تو چور ہے، کہتے ہیں وہ دوسرا مجھ سے بڑا چور ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چور نہیں ہوں، چور تو سب ہے لیکن وہ بڑا ہے، آخر مجھے کیوں پکڑا جاتا ہے؟ اسی طرح ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے میرے لیے پورا ہے۔ تو اغنا پھر کون ہوا؟ غنی پتہ چلا کہ غنا نفس، غنا وہ ہے، غنی وہ ہے جو جس کا دل غنی ہو، جس کا دل غنی ہو، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس ہی ہو۔ اگر دل میں غنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ قارون کے خزانے بھی کسی کو ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان وادی من ذهب لاحب ان يكون له وادیان، اگر آدم کے بیٹے کے لیے ایک درہ ہی سونے کا مل جائے اسے تو پھر وہ کہے گا کہ احب یکون له وادیان، کہتے ہیں کہ ایک تو ختم ہو جائے گا، دو ہوں تو بہتر ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ دو ہوں تو پھر تیسرے کے اس میں وما قضى احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی، کسی نے بھی اپنی حاجت پوری نہیں کی، دنیا سے کوئی بھی جی بھر کے نہیں مرا، کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرا جی بھر گیا ہے، بس آدمی بہت ہے بہت ہے۔ ولا انتهى دل ہے، لوگ پھنستے جاتے ہیں۔ ولا انتهى عرب الا الى عربی، اب ظاہر ہے کہ ایک بات ہے وہ یہ کہ دل غنی ہو، دل غنی ہو، اور جس کا دل غنی ہے وہ بس سارے جہان سے غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ پھر وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس پہ دل سے راضی ہو جاؤ۔ یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد پھر مزید طلب نہ کر۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جو کچھ میرے پاس ہے اس کے بعد میں اگر اس پہ راضی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مزید نہیں، حلال چیز کی مزید طلب کرنا یہ گناہ تو نہیں ہے۔ وہ تو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، جو جمعے کے خطبوں میں ہم خطبے پڑھتے ہیں، خطبوں میں ہم سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، تو کیا سنتے ہیں؟ الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، یہ حدیث ہے۔ ایک شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ پورا حاصل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، حرام حلال کی تمیز کر لو۔ تو کیا دھرے پاؤں پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ جائیں کہ چلو قسمت کا دیا ہوا ویسے بھی آئے گا؟ نہیں، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب کرو، اٹھو طلب کرنے کے لیے، لیکن وَأَجْمِلُوا، حرص کے ذریعے نہیں، عزت نفس کی قیمت پر نہیں، اس طرح حملے کر کے اور اس طرح حرص اور آز اور آنکھیں اور منہ پھیلا پھیلا کر اور آنکھیں للچا للچا اس انداز سے نہیں طلب کر، خوب احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی مثال میں بار بار دیتا ہوں، پہلے بھی شاید کہیں میں نے دی۔ حرم شریف میں آپ دیکھیں، حرم شریف میں تو زیادہ نہیں، عرفات کے دن یہ منظر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے، بار بار دعا ہونی چاہیے۔ تو عرفات میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ عرفات کے دن جب خطبہ سننے کے، کچھ لوگ تو کم ہوتے ہیں جو خطبہ سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں مسجد، وہ تو لوگوں نے بتایا ہوتا ہے کہ نہیں خطبہ نہ سنو، 2 رکعت نہ پڑھو، 4 رکعت پڑھو۔ پتہ نہیں یہ کون سی باتیں ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کون سی بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جب نماز ہو جائے تو آپ باہر نکلیں گے تو وہ جو خیراتی اداروں والے کنٹینر ہوتے ہیں وہ کیا تقسیم کرتے ہیں؟ کوئی لسی تقسیم کرتا ہوگا، کوئی جوس تقسیم کرتا ہوگا، اور لوگ وہ جھولیاں پھیلا پھیلا کر اس پر ایک رش ہوتا ہے، رش، ایک ہاتھ اٹھا کر دوسرا۔ ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، چھتری ہوتی ہے نا، چھتری آدمی اپنے اوپر لیتے، چھتری کو الٹا کے اوپر رکھا تھا تاکہ اس میں زیادہ چیزیں آ جائیں۔ اب خدا کا خوف ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر کے تم ادھر آئے اور ابھی موقع ہے کہ تم اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کے لیے چھتری سے زیادہ بڑے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگو۔ چھتری میں کتنے جوس آئیں گے، اور پھر اس کے بنا کر وہ کیا گٹھلیاں بنا کر وہ اپنے پیٹھ پر لاتے ہیں اور اپنے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ مادہ لگٹا کڑی دا نمبر سجنا میں دل راوڑا بیتا سو پکلا رکھا سے خریو دریو رضی میں دل سامان را جمع 3 دن تک پیتے رہو۔ اور خدا کے بندے تم ادھر اس لیے گئے تھے، ادھر بھی جہاں پہ تم اللہ تعالیٰ، جہاں پہ تم وہ لباس پہنتے ہیں جو قیامت کے دن پتہ نہیں تمہارا لباس ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور جو ہوگا تو کیا ہوگا۔
ایسے لباس میں کہ بالکل تم اپنے لباس سے بھی وہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے جو تمہارے 2 کپڑے ہیں وہ کپڑے پہن کر بھی تم آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو کب متوجہ ہوگے؟ اس رسی کا بل کب اترے گا؟ اب جب یہی تک نہیں اترا، جو اللہ کے گھر جا کر نہیں اترا، اور اب بھی یہی حالت ہے، ہرس ہے، ہرس۔ یہ ہرس یہ جب ذہن پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہ اترنے کا نام نہیں دیتا، یہ تو سواری کرتا ہے، پھر اس کو سواری کے لیے سواری مل جاتی ہے۔ کون ہے جو اچھی سواری جس کو ملے اور اس کو ہاتھ سے جانے دے؟ ہرس بھی ایک چیز ہے جب آدمی پر سوار ہو جاتی ہے۔ تکن اغنى الناس، بس دل کا غنا، دل کا غنا۔ اگر وہ حلال طریقے سے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، عزت و وقار کے ساتھ طلب کر لو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کر تو یقیناً مومن بن جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے تجھے جانتا بھی نہ ہو، یہ کون ہے؟ لوگ آپ کے محلے میں پوچھیں عبداللہ عبدالرحمن کا گھر کدھر ہے، کسی کو نہیں معلوم عبداللہ کا، ٹھیک ہے کوئی آدمی ہوگا۔ اب آپ کسی سے احسان ہی نہیں کرتے، کسی سے ملتے نہیں، کسی کا پوچھتے نہیں، تو پھر کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ آپ بھی اپنے لیے درس سننا پسند کرتے ہیں تو کسی اور کے لیے بھی درس سننا پسند کرے نا، کسی اور کے لیے بھی درس سننا پسند کرے۔ اور آخری بات، 5ویں بات یہ فرمائی وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ، اور کثرت ہنسنے سے، زیادہ کثرت سے ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ زیادہ ہنسنا، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار آزاد آدمی ہے، بڑا خوش مزاج ہے، مردوں کو بھی ہنساتا ہے، وہ مردوں کو بھی ہنساتا ہے۔ وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسو مت۔ کبھی کبھی ہنسنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی ہنستے تھے۔ ایک دفعہ اتنا ہنسا کہ پیچھے کی طرف گر گئے۔ جب ہندا نے اسلام قبول کیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواتین سے بیعت لینا چاہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور وہ بیعت لے رہے تھے، تو ہندا کو حضرت عمر نے فرمایا ہاں بتاؤ شرک نہیں کروں گی؟ جی بالکل نہیں کروں گی، اس مقام پہ جب آئی ہوں تو جاہلیت کی ساری باتیں بھول چکی ہوں، بس اب ارادہ یہی ہے کہ جو آپ کہیں گے وہی مانوں گی۔ اچھا یہ بات زنا نہیں کرو گی؟ اس نے کہا او تزنی الحرہ، کوئی عورت آزاد عورت ہو جس کے ماں باپ کا پتہ ہو وہ بھی زنا کرتی ہے؟ یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی زنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی جاہلیت میں اس بات کی طرف کچھ صلاحیتیں تو تھی نا، کچھ گھڑس تو تھی، کچھ کمال تو تھا۔ کہتے ہیں پر ٹھیک ہے بات نہ کرو لیکن مان، کہتے ہیں ہاں جی مانتی۔ پھر تیسری بات، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی؟ تو اس نے ایک سرد آہ بھری، کہتے ہیں ماں قتل نہ ہو، ہم نے تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کیا، ربیناہم صغارا، ہم نے تو بچپن میں بڑے لاڈ پیار سے ان کو پالا پوسا، فقتلتموہم کبارا، جب وہ بڑے ہو گئے تم نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کا ایک بیٹا ہندا، ابو سفیان کا ایک بیٹا حنظلہ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جوان لڑکا تھا، مارا گیا تھا، اسی کی بات کرتی ہے۔ تم مجھ سے عہد لیتے ہو کہ بچوں کو قتل نہیں کرو گے، ہم نے نہیں قتل کیا، ربیناہم صغارا، ہم نے پیار سے ان کی تربیت کی، بڑھایا پلایا بڑھایا، اور جب بڑے ہو گئے فقتلتموہم کبارا، تو بڑے ہو گئے تم نے ان کو قتل، فانتم وہم اعلم، یہ تمہیں پتہ ہوگا اور ان کو پتہ ہوگا، ہم تو عورتیں ہمیں کیا پتہ ہے۔ اسی بات پر حضرت عمر ہنسے، اور اتنا ہنسے کہ پیچھے گر گئے۔ آپ بتائیں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ چلو یہ درس کے بعد مجھے بتائیں اس میں ہنسنے کی بات کیا تھی؟ اس میں ہنسنے کی بات تھی ذوق کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دل بڑا دکھا ہوا ہے ان کے ہاتھ سے، لیکن پتہ چلا کہ ہم نے بھی کفر کا دل دکھایا ہے۔ ایسے نہیں ہے ہم کہ ہم نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، صرف مالے پڑھنے دے دھڑکڑے، ماں بولا پچی گھر دھڑکڑ، ماں بولا پڑھ دھڑکڑے۔ کفر کا دل دکھاؤ، اور ایسا دل دکھاؤ کہ اس کے بچے اس کی عورتیں بھی سمجھے۔ یہ تو میدان ہے، مقابلے کا میدان ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس پیغام امن اور رحمت کا پیغام ہے، لیکن جو رحمت کے پیغام کے راستے میں روڈ اٹکاتے ہیں ان کا دل دکھانا چاہیے، ان کا دل دکھانا چاہیے۔
ولا تکثر الضحك، لیکن یہ کہ ہمیشہ ایسی ہو، لیکن یہ بات کہ ہمیشہ ایک آدمی ہنستا ہی رہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ ہنستا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ولا تکثر الضحك، اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن كثرة الضحك تميت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، دل کو مار دینے کا مطلب کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، وعظ کی بات، دلوں کو نرمانے والی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ ایک آدمی جب اسی طرح مزاق ہر بات پر، تو وہ بڑی سنجیدہ بات بھی ہنسی مذاق میں لیتا ہے، اور جب وہ سنجیدہ باتیں بھی مذاق میں لینا شروع، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اپنا مزاج اس طرح بنائے۔ اور مجھے یہ یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں نے الاخوان، آج دوسری مرتبہ ہے کہ میں اخوان کا حوالہ دے رہا ہوں، کہ انہوں نے اس بات کو، ان دو باتوں کو اپنی بات میں شامل، ایک صحت کی بات اور ایک یہ کہ فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ اور حسن البنا شہید رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک جملہ رکھا تھا، وہ مجھے طالب علمی کے زمانے سے یاد ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ فإن الأمة المجتهدة لا تعلم إلا الجد، فإن الأمة المجتهدة لا تعلم إلا الجد۔ جو امت مجاہد امت ہوتی ہے، مسلمان ملت اور مسلمان امت مجاہد امت ہے، اور مجاہد امت سنجیدگی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتی۔ یہ ایک بڑی زبردست تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی، آپ بات بتائیں، کیا بات ہے؟